السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ارتھ کون ایجوکیشن نمبر 1 میں۔ چینل میں نئے ہیں تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ سچی حقیقت: یہ دنیا بہت خوبصورت پر امن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کر رہی ہوں قرآن مجید کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی آخرت پر یقین نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں۔ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ پر آپ یقین رکھیں، اچھے کام کیا کریں، اپنی اچھائیوں کو نیگیٹو میں کبھی بھی چینج نہیں کریں، بی پازیٹیو۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے، بس توکل اچھی ہونی چاہیے کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ توکل کرنے والوں پہ کا ساتھ دیتا ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جنتی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کے پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اپنے بندوں پہ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا یقیناً مددگار ہے ہم سب کا۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے، تو اس سے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چھپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔